السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ استغفر اللہ ربی واتوب الیہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا من ذکرہ شرف للذاکرین، الحمد للہ رب العالمین، الذی لم یتخذ صاحبۃ ولا ولدہ ولم یکن لہ شریک فی الملک ولم یکن لہ ولی من الذل وکبرہ تکبیرا۔ الصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم، مکی المدنی الامی، صاحب الوقار والسکینہ، المدفون بالارض مدینہ، ابی القاسم مصطفیٰ محمد صلی اللہ علیہ وسلم وعلی آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین، الذین اذھب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا۔ اما بعد فقد قال سبحانہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون وَلَقَدْ فَتَنَّ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ۔ صلوات محمد اللہم صلی اللہ۔ دعا ہے رب کائنات، بسط کے ذکر محمد و آل محمد اس فرش اعضا کا بچھائے جانا، منتظمین کی ایک کاوش، آپ دوستوں کی شرکت، پروردگار عالم اپنی بارگاہ عالی میں قبول و منظور فرمائے۔ آل محمد کے مقدس ذکر کے صدقے میں جو بھی نیک دلی شرعی حاجات مومنین و مومنات کے دلوں میں ہو، پروردگار قبول و منظور فرمائے۔ آل محمد کے ذکر کے صدقے میں سبھی مومنین حاضر غیر حاضر کے رزق، عزت، دولت، علم، فہم، شعور، صحت میں پروردگار برکت عطا فرمائے۔ سبھی مومنین کے شرم، عزت، پردے جان و مال کو محفوظ فرمائے۔ سوائے غم آل محمد کے کوئی غم عطا نہ فرمائے۔ پروردگار امام زمانہ علیہ السلام کا ظہور جلد فرمائے۔ ہم سب کو معصوم کی سپاہ میں شمار فرمائے۔ پروردگار مومنین جہاں کو آپس میں اتفاق، اتحاد، پیار، محبت، خلوص، اخوت، مودت کی دولت عطا فرمائے۔ پروردگار عالم اس دین آل محمد کو، اس عشق و معدت و عزائے آل محمد کو تا صبح قیامت ہماری نسلوں میں جاری و ساری فرمائے۔ پروردگار ہم سب کا خاتمہ بالحق بالخیر دین اہل بیت پر قرار فرمائے، اور آخرت میں سبھی مرحومین سمیت ہم سب کو شفاعت محمد و آل محمد سے بہرمند فرمائے۔ ایک بآواز بلند درود پڑھ لیں، محمد و آل محمد۔ محمد و عجل۔ اجازت ہے جی بات کا آغاز کیا۔ حضرات سامعین، قرآن اور آزمائش کے عنوان سے اس سلسلہ مجالس کی یہ ہماری آج چھٹی نشست ہے۔ گزشتہ 5 تقاریر میں جو عرائض آپ کی گوش گزار کیے، یقیناً اس کا کوئی نہ کوئی خاکہ آپ کے ذہنوں میں محفوظ ہوگا۔ ہم سورہ مبارکہ قصص سے حضرت نبی خدا موسیٰ علیہ السلام کی زندگی سے استفادہ کر رہے ہیں۔ پروردگار عالم جناب موسیٰ کے ذریعے دکھا رہا ہے کہ وہ علی کل شیء قدیر ہے۔ وہ فرعون کے گھر میں بھی اپنے عبد کو پال لیتا۔ اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ جناب موسیٰ علیہ السلام ایک انقلاب کی تیاری میں، اس انقلاب کی تیاری میں ایک مسئلہ آیا، اور وہ کیا کہ فقط ایک حبدار، ایک شیعہ کی جذباتیت نے آپ کے مقصد کو نقصان پہنچایا۔ کل کی تقریر جن دوستوں کے ذہنوں میں، جس بات کا نتیجہ یہ ہے کہ اگر شیعہ ہو تو پھر ذمہ دار بھی ہو، کیونکہ ایک شیعہ بھی اگر اپنے امام وقت کے، اپنے معصوم کے، نبی وقت کے مشن کو نقصان پہنچانے کا باعث بن سکتا ہے، تو پھر ایک شیعہ اپنے وقت کے معصوم کے مشن میں بڑا کارآمد بھی ثابت ہو سکتا ہے۔ لازم یہ ہے کہ وقت کے معصوم کو پہچانا جائے، معرفت حاصل کی جائے، تاکہ اس پالیسی کو سمجھا جائے جو وقت کے امام کی ہو، تاکہ انسان ان کے لیے کرامت بنے، باعث سے نقصان نہ بنے۔
اجازت دیتے ہیں اسی ربط میں گفتگو کو آگے بڑھا دیا جائے۔ حضور ہم نے دیکھا کہ جناب موسیٰ علیہ السلام آپ نے مصر کو ترک کر دیا، 10 سال کے لیے آپ کو مدین جانا پڑ گیا۔ فخرج منہا خائفا یترقب قال رب نجنی من القوم الظالمین، یہ کہتے ہوئے آپ نکلے وہاں سے، خارج ہوئے کہ پروردگار عالم مجھے ظالم قوم سے نجات عطا فرما، مگر لازم ساتھ میں پروردگار نے فرمایا عالم خوف میں۔ میں نے عرض کیا کہ 28 رجب سن 60 ہجری جب امام علی مقام نے مدینہ ترک کیا تھا تو راوی یہ کہتا ہے کہ امام معصوم کی زبان پر مسلسل یہی آیت تھی سورہ قصص کی، آپ انہی الفاظ کو دہرا رہے تھے جو جناب موسیٰ علیہ السلام پر، یعنی موسیٰ کا جملہ مسلسل امام علی مقام کی زبان پہ تھا۔ فخرج منہا خائفا یترقب قال رب نجنی من نکلے عالم خوف میں یہ کہتے ہوئے کہ پروردگار مجھے ظالم قوم سے نجات عطا فرما۔ حضور یاد رکھیے گا خوف کا اور عصمت کا تو باہم تعلق ہی نہیں، توجہ فرما رہے ہیں جی، یہ خوف جان نہیں ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ ہم یہ سمجھیں کہ شاید معصوم اپنی جان کو خطرے میں دیکھ کے تو اس وجہ سے حضور ہم جانتے ہیں، ہم عصمت کے گھرانے کو بہت اچھے سے جانتے ہیں، ہم جانتے ہیں جان کے خوف سے تو یہ میدان میں پاؤں کی مٹی نہیں چھوڑتے، شہر کہاں سے چھوڑ دیں گے؟ توجہ فرما رہے ہیں جی، ہم نے تو عصمت کے گھرانے کا مزاج کو چھوڑ دے گا۔ زمانے نے اسی قسم کی تشریحات کی ہیں، ایسے مقام پر تو تفاسیر آل محمد پڑھنے کا لطف آتا ہے، کیونکہ زمانہ بتا ہی نہیں سکتا کہ انبیاء کا مقصد کیا تھا، فقط عصمت کے مزاج کو پہچانتے، معصوم ہی بتا سکتا ہے کہ معصوم کی کسی بات کا مقصد کیا ہے۔ دیکھیے یہ جو خوف جان کی بات ہے نا، اب کیا ہے کہ بدقسمتی سے دنیا نے تاریخ ایسی ہی لکھی، نبی کی جان کو خطرہ ہوا تو نبی نے مکہ چھوڑ دیا۔ بدقسمتی سے کورس کی کتاب میں بھی یہی جملہ لکھا ہوا، نبی کی جان کو خطرہ ہوا نبی نے مکہ چھوڑ دی۔ انہی لوگوں نے ایسی تاریخ لکھی کہ حسین کی جان کو خطرہ ہوا حسین نے مدینہ چھوڑ دیا۔ توجہ فرما رہے ہیں جی، جان کے خوف سے یہ گھرانہ شہر چھوڑ دے، یہ بات سمجھ میں نہیں آتی۔ اللہ جانے تاریخ کے کس کس بھگوڑے کو مہاجر ثابت کرنے کے لیے نبی پہ یہ الزام دھرا گیا۔ توجہ فرما رہے ہیں جی، خدا جانے کہاں سے یہ تصور آ گئے۔ دیکھیے میں نے تاریخ اٹھا کر پڑھی، ہر تاریخ میں عالم اسلام میں لکھا جان کو خطرہ ہوا نبی نے مکہ چھوڑ دی، جان کو خطرہ ہوا نبی نے مکہ چھوڑ دی۔ اللہ رب العزت درجات بلند کرے علامہ علی نقی نقن مرحوم کے، پروردگار علماء کا سایہ سلامت رکھے قوم کے اوپر۔ حضور دیکھیے یہ بظاہر سادی سی 2 سطریں ہیں مگر پورا فلسفہ ہی تبدیل کر کے رکھ دیا۔ ساری تاریخ اسلام بتا رہی تھی نبی کی جان کو خطرہ ہوا تو نبی نے مکہ چھوڑ دیا، جان کو خطرہ ہوا لہٰذا مکہ چھوڑ دیا۔ آپ نے لکھا چونکہ مشن کی خاطر مکہ چھوڑنا تھا اس لیے جان خطرے میں آ گئی۔ پتہ نہیں کتنے دوستوں نے بات کو فالو کیا۔ آپ کو کوئی فرق محسوس ہوا ہے دونوں باتوں میں؟ ایک طرف دیکھیں یہی سیرت لکھنے والوں کے ذرا کمال دیکھیے، انہوں نے کہا جان کو خطرہ ہوا لہٰذا مکہ چھوڑ دیا، اور جناب علامہ کیا فرما رہے ہیں؟ چونکہ مکہ چھوڑنا تھا لہٰذا جان خطرے میں آئی۔ ایک جگہ ذاتی جان کو بچانے کے لیے اور دوسری جگہ مقصد ہے جو جان کو خطرے میں ڈال رہا ہے۔ دوستو یاد رکھنا، جو جان کے خوف سے نکل جائیں نا قرآن انہیں تنبیہ کرتا ہے، اور جنہیں ان کے مقصد خطرے میں ڈال دیں انہیں نفس مطمئنہ کی ڈگریاں عطا کرتا ہے۔ سلامت بات پہنچ رہی دوستان عزیز؟ حضور جان کے خطرے سے حسین ابن علی چلے جائیں گے؟ نہیں، یہ وہ ہستیاں ہیں جنہیں مقصد خطرے میں ڈال دے۔ بات پہنچ رہی ہے جی؟ اب دیکھیے ہوا کیا، دیکھیے یاد رکھیں دنیا کا پرابلم اہل بیت نہیں ہے، میں آپ کو تحقیقی بات عرض کروں طالب علمانہ ذمہ داری کے ساتھ، دنیا کا پرابلم آل محمد نہیں ہے، جنہیں نبی ہی سمجھ نہیں آئے انہیں آل نبی کیسے سمجھ میں آ جاتا۔ توجہ فرما رہے ہیں جی، جن کا تصور نبوت ہی آمیانہ ہو
انہیں آلے نبی کیسے سمجھ میں آ سکتا ہے؟ بات پہنچ رہی ہے؟ یہ تصور اصل میں نبوت کے لیے آمیانہ رکھے گا۔ اب دیکھیے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کیا کیا۔ اب آوان انصار آپ کے پاس ہیں نہیں، مشکل وقت ہے، معاملات خطرے میں پڑ گئے ہیں، مشن خطرے میں، آپ 10 سال کے لیے مدین چلے گئے۔ 10 سال مزید فرعون راج کرتا رہا، مزید استحصال کرتا رہا، جنایت برتتا رہا۔ یہ بھی ایک نبی خدا ہے۔ آپ کے خیال میں موسیٰ کا کوئی عمل اپنی مرضی سے ہوگا؟ نہیں، تابع مشیت الہی۔ دوسری طرف ہم ایک اور اولو العزم نبی دیکھتے ہیں، ابراہیم۔ کوئی ساتھ نہیں ہے، ضروری بھی نہیں ہے، کلہاڑا اٹھاتے ہیں، جا کے سارے بتوں کو توڑ دیتے ہیں۔ ابراہیم نے انتظار کرتے ماحول بنے، ذرا پہلے میں پوری طرح مضبوطی میں آ جاؤں، پلاننگ کروں، پھر دیکھی جائے گی۔ نہیں، وہ سیدھا جا کے ٹکرائے نمرود سے۔ یہاں موسیٰ ہیں، 10 سال کا فاصلہ اختیار کر رہے ہیں، دوبارہ پلٹ کر آ رہے ہیں۔ ہے وہ بھی نبی خدا، ہے یہ بھی نبی خدا، ہے اس کے پیچھے بھی خدا، ہے اس کے پیچھے بھی خدا۔ وہ بھی تابع مشیت الہی ہے، یہ بھی تابع مشیت الہی ہے۔ میں نے کسی تفسیر میں نہیں پڑھا کسی بدبخت کو جرت ہوئی ہو کہ اس نے لکھا ہو یہ ابراہیم اور موسیٰ کا مزاج نہیں ملتا تھا۔ اللہ کرے میری بات پہنچ سکے حضور۔ کسی کی جرت نہیں ہوئی وہ یہ کہے وہ موسیٰ بڑے حلیم طبیعت تھے، جناب ابراہیم کی طبیعت میں سختی بڑی تھی۔ اللہ کرے میری بات پہنچ رہی ہو دوستان عزیز۔ حضور کسی نے نہیں کہا، جبکہ دونوں کے مزاج کیا فرق نظر نہیں آ رہا؟ اب کوئی کہہ دے نا ابراہیم کی طبیعت میں سختی تھی، موسیٰ بڑے حلیم تھے، نہیں، وہاں کوئی نہیں کہے گا۔ مگر جہالت کی زبانیں یہیں کھلی، حسن بڑے حلیم طبیعت تھے، حسین کی طبیعت میں بڑی سختی تھی۔ یاد رکھیں عصمت جو کرے مشیت الہی کا تقاضا ہوتا۔ درود پڑھیے گا محمد و آل محمد کی زبان۔ محمد، بات پہنچ رہی ہے دوستان عزیز۔ حضور جان کا خوف، وہ بھی اس گھرانے کو ہم نے دیکھا ہے جان کے خوف سے جگہ بدلنے والے اور ہوتے ہیں، بلکہ یوں میں عرض کروں جان کے خوف سے تو جس کا وارث نبی کا بستر نہیں چھوڑتا، نبی شہر کیسے چھوڑ جائے گا؟ سلامت، آپ ساتھ دیں گے تو انشاءاللہ لطف آئے گا۔ اللہم صلی علی محمد و آلہ۔ چلیں آپ کی توجہ لینے کے لیے نا، تاکہ پھر مقصد پہ بڑھا جا سکے۔ ابھی میں نے جناب علامہ نکن کا، لیجئے جناب نکن صاحب بھی کا ایک اور بات، طالب علمانہ امانت داری سے ان کا نام لے کر عرض کر رہا ہوں، کیا ہی لطیف بات لکھی۔ دیکھیں اس میں تو کوئی شک نہیں ہے کہ جان کا خوف ہوتا تو بڑا خطرناک ہے، اس میں تو کوئی شک نہیں ہے کہ جان انسان کو ہوتی بڑی پیاری ہے، انسان موت سے مر جاتا ہے۔ توجہ ہے جی، یہی وجہ تصور ہے موت سے ہی موت آتی ہے، ایسا ہے کہ نہیں جی؟ خطرہ تو واقعی جان کسے نہیں پیاری۔ وہ فرماتے ہیں ہم نے ہمیشہ طول تاریخ میں یہی دیکھا، دنیا بھیس بدلتی ہے تاکہ جان بچ جائے۔ اگر جنہیں بات سمجھ میں آئے گی وہ میرا ساتھ دیں گے۔ توجہ ہے جی، آگے بیٹھے ہوئے دوست۔ پھر میں دنیا بھیس بدلتی ہے تاکہ جان بچ جائے۔ اچھا میرے خیال میں باقی کسی کو سمجھ آئے یا نہ آئے، پاکستانیوں کو تو یہ بہت اچھے سے سمجھ میں آنا چاہیے۔ آپ اور میں تو وہ خوش قسمت نسل ہیں جنہوں نے ٹی وی پہ یہ منظر دیکھے ہوئے ہیں۔ اللہ کرے میری بات پہنچ رہی ہو ایسے۔ وہ جو پہلے کہتے تھے ہم یہ کر دیں گے، ہم وہ کر دیں گے، ہم یہ نافذ کر دیں گے، وہ جب پکڑے جاتے ہیں جنس اور ہے، لباس اور ہے۔ توجہ ہے جی، ہم بڑے نا حقائق کشا دور کی نسل ہیں، خدا کی قسم۔ جو کچھ ہم نے دیکھ لیا نا چند سالوں میں، کہاں ہمارے آبا نے صدیوں میں بھی نہیں دیکھا ہوگا۔ ہم نے چند سال میں زمین و آسماں زیر و زبر ہوتے دیکھے۔ آپ نے یہ دیکھا کہ نہیں؟ پہلے بڑے دعوے تھے یہ کر دیں گے وہ کر دیں گے، اب جب پکڑے جاتے ہیں تو جناب جنس اور ہے، لباس اور ہے۔ اور صرف یہ اسلام آباد کی بات نہیں ہے، ہم نے تورا بورا میں بھی یہ دیکھا، سوشل میڈیا ایرا ہے، ہم نے عراق و شام میں بھی یہ دیکھا کہ نہیں دیکھا؟ اور جب پکڑے گئے تو پتہ نہیں کس کس کو پھنسوا دیا، کہتے یہ پہلے بھی ہوتا رہا۔ توجہ ہے جی، بات پہنچ رہی ہے کہ انہوں نے کہا ہاں جان بچان نہیں واجب ہے، یہ ماضی میں بھی بڑی بڑی شخصیات نے یہ کام کیا ہے۔
بات پہنچ رہی ہے حضور کے نہیں؟ حضور تعجب کی بات ہے، یہ بھیس کیوں بدلا جاتا ہے؟ یہ بھیس کیوں بدلتے ہیں؟ یہ کیا بات ہوئی؟ جنس اور لباس اور ایک ہی مقصد ہے، جان بچ جائے، یہی ہے نا جسے بات سمجھ میں آئے۔ علامہ کی بات بڑی وزنی ہے، وہ فرماتے ہیں ساری دنیا بھیس بدلتی ہے، یعنی بھیس بدلنے کا مطلب یہ پریٹینڈ کرنا کچھ اور جبکہ ذات کچھ اور ہو۔ فرماتے ہیں ساری دنیا بھیس بدلتی ہے تاکہ جان بچ جائے۔ علی اس اشجع الناس کا نام ہے جو شب ہجرت بھیس بدل رہا تھا تاکہ جان راہ حق میں چلی جائے۔ بات پہنچ رہی ہے کہ نہیں حضور؟ فرماتے علی اس اشجع الناس کا نام ہے جو شب ہجرت بھیس بدل رہا تھا تاکہ راہ توحید میں جان چلی جائے۔ علی کے سامنے تو موت آتی نہیں ہے، شاید نبی بن کے لیٹنے سے ہی موت آ جائے۔ توجہ فرما رہے ہیں جی؟ حضور کمال نہیں ہو گیا؟ چلیے جب تک آپ کی توجہ نہیں ملے گی میں بھی اس آگے نہیں بڑھوں گا، اور ابھی میری مطلوبہ وہ نہیں توجہ مل سکی۔ حضور کمال یہ دیکھیے، پھر اللہ نے بھی کمال نہیں کیا۔ شب ہجرت علی کو علی بن کر لیٹنے میں کوئی پرابلم نہیں تھی، اور اس کی دلیل کہ جب پہچان ہوئی کہ یہ علی ہے ساری پرابلم ختم ہو گئی۔ اس کا مطلب ہے پرابلم اس رات بطور علی نہیں تھی، پرابلم بطور نبی لیٹنا تھی۔ بات پہنچ رہی ہے کہ نہیں حضور؟ آپ کو بات پہنچ رہی ہے جی؟ حضور کمال نہیں ہے، پروردگار نے بھی کمال کیا۔ دیکھیے حل جزاء الاحسان الا الاحسان، کوئی دین خدا کے کام آئے، کوئی وجہ تخلیق کائنات کے کام آئے، خدا اسے رسپونڈ نہیں کرے گا، خدا آگے سے عطا نہیں کرے گا۔ اللہ نے بھی کمال کر دیا، اسی رات اپنی رضا کا عہدہ اتارا۔ توجہ ہے جی؟ اور سوتے علی کو دے دیا۔ یہ سونا بھی کوئی کام ہے؟ توجہ ہے جی؟ سونا بھی کوئی کام ہے؟ آپ گھر میں تھوڑی دیر زیادہ سو لیں، گھر والی اٹھا دیں گے، کب تک بستر توڑنا ہے؟ توجہ ہے جی؟ سونے کو ہمارے ہاں کوئی کام ہی تصور نہیں کیا جاتا، اللہ نے سوتے علی کو رضا دی ہے۔ توجہ ہے دوستان عزیز؟ اگر بات پہنچ سکے تو چلیں میں پہلے ایک اپنا جملہ عرض کروں۔ حضور میں کہتا ہوں سوتے سے، بخاری شریف میں بھی یہ روایت موجود ہے، میں نے اپنی گناہگار آنکھوں سے پڑھی، آپ کے مکتب میں بھی ہے، کہ اللہ نے بعض لوگوں سے قلم شریعت اٹھا لیا، ان میں ایک سوتا انسان بھی ہے۔ جیسے عقل سے معوف انسان، اللہ اس پہ شریعت لاگو نہیں کرتا، اس پہ شریعت کا قلم نہیں چلتا، کیوں؟ یہ اس کے عدل کے خلاف ہے کہ جسے سینس ہی نہیں دی اللہ اس سے پھر سوال بھی کرے، اس سے حساب بھی لے۔ ایسے ہی سوتے انسان سے شریعت نے قلم اٹھا لیا۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہے فجر میں سوتے رہنا، اس کا قطعاً یہ مطلب نہیں ہے۔ معاملہ صرف اتنا ہے، دیکھیے سوتے ہوئے انسان کے بہت سے اعصاب معطل ہوئے ہیں، پروردگار جانتا ہے۔ اگر سوتے میں کوئی ایسا کام ہو جائے جو بظاہر جرم تصور ہو، وہ لکھا نہیں جائے گا، شریعت اسے کاؤنٹ نہیں کرے گی، کیونکہ شریعت کو پتہ ہے اس وقت یہ شخص اپنے حواس میں ہی نہیں تھا۔ بات پہنچ رہی ہے جی؟ تو جو سو رہا اس پہ شریعت کا قلم نہیں چلتا، اللہ سوتے علی کو رضا دے رہا۔ بات پہنچ رہی ہے دوستان عزیز؟ اللہ سوتے، حالانکہ کمال یہ دیکھیں اللہ کی رضا کا عہدہ ہے، وہاں اترتا ہے جہاں فقط بستر نبی ہے، وہاں نہیں اترا جہاں مجسم نبی تھا۔ اگر میری بات پہنچے دوستان عزیز، حضور اللہ نے اپنی رضا کا عہدہ۔ اچھا جملہ کس کا ہے؟ صاحب تفسیر انوار النجف فی اسرار المصحف علامہ حسین بخش جاڑا، کمال کیا خدا کی قسم۔ یوں سمجھیں کہ انہوں نے ایک جملے میں نا، انہوں نے نثر میں شاعری کر دیا، کیا ہی لطیف جملہ فرمایا۔ انہوں نے فرمایا اللہ نے رضا کا عہدہ اتارا، کمال یہ دیکھیے، سوتے علی کو دے دیا، جبکہ اسی رات کہیں اچھی خاصی ایکٹیویٹی چل رہی تھی، مگر جب رضا کا عہدہ اترا نا تو سوتے علی کو دے کے بتایا دنیا والوں یاد رکھو علی کا کسی سے مقایسہ نہ کیا کرو، علی کو کسی سے ملایا نہ کرو، جو عہدے دنیا کو رو رو کے نہیں ملتے علی کو سو سو کے مل جاتا ہے۔ سلام
نگر نگر گلی گلی جدھر جدھر ہوا چلی جدھر جدھر ہوا چلی نعرہ حیدری علی 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 مدد حق. سلامت رہیے. توجہ فرما رہے ہیں دوستان عزیز. فرماتے ہیں علی کا کسی سے موازنہ نہیں کرنا چاہیے. جو عہدے دنیا کو مشکلوں سے بھی نہیں ملتے وہ علی کو سو کے بھی مل جاتے ہیں. حضور کمال یہ دیکھیے یہ سونا بھی لطیف ہے. چلیے آگے بڑھ. اس سے پہلے آگے بڑھنے سے پہلے ایک جملہ سن لیجیے. دیکھیے نبی خدا, نبی کا معاملہ بہرحال عام انسان سے مختلف ہے. آپ اور میں سو رہے ہوں شریعت قلم اٹھا لے گی. کیوں؟ شریعت کو پتہ ہے اس کے اعصاب بھی معطل ہو چکے, یہ اپنے حواس میں نہیں ہے. مگر یاد رکھیں ایک نبی خدا دوسرے نبی خدا کو جو اس کا بیٹا ہے یہ بتا رہا ہے میں نے خواب دیکھا ہے کہ میں تجھے ذبح کر رہا ہوں. انی ارا فی المنام انی اذبحک. بیٹا میں نے خواب میں دیکھا. ابراہیم یہ کہہ رہے ہیں میں نے خواب دیکھا میں تجھے ذبح کر رہا ہوں. حکم بھی چھوٹا نہیں. آگے سے جناب اسماعیل کو تو کہنا چاہیے تھا بابا جلدی سو جایا کیجئے یا تھکاوٹ کے شکار ہو کر نہ سویا کیجئے. توجہ ہے جی؟ نہیں, وہ آگے سے کیا کہہ رہے ہیں وہ کریں جس کا حکم ملا. بابا تفعل ما تؤمر, بابا وہ کرو جس کا امر ہوا ہے. امر ہوا, حکم ملا. اس کا مطلب ہے وہ آپ کی اور میری حالت جس میں آپ اور میں شریعت اپنا قلم اٹھا لیتی ہے, نبی اس عالم میں بھی مخاطب خدا. حضور میرا سجن مجلس سے سننے کی عادت ہے, بات پہنچ رہی ہے جی؟ دیکھیے آپ اور میں وہاں سے آئیں, دیکھیں یہ ہال خالی ہو, کوئی شخص سو رہا ہو, دوسرا اس کے سر پہ کھڑے ہو کر کہہ رہا ہو اچھا بھائی جب اٹھو نا تو یہ کام کر لینا اور فلاں کام بھی کر لینا اور یہ کر کے مجھے بتا دینا. آپ کو کس کی عقل پہ شک جائے گا؟ توجہ ہے جی؟ اگر اپنی پہ نہ گیا تو یقیناً اسی پہ جائے گا جو بول رہا تھا. آپ کہیں گے صاحب آپ کی عقل کام کرتی, وہ بیچارہ تو سو رہا. اس کا مطلب ہے آپ اور میں جانتے ہیں سوتا مخاطب نہیں بنتا, سوتے ہوئے کو حکم دینے کی سینس ہی نہیں ہے. اللہ قرآن میں بتا رہا ہے, وہ فرما رہا ہے انی ارا فی المنام, میں نے خواب دیکھا ہے. خواب دلیل ہے نیند کے اوپر. اس کا مطلب ہے نبی خدا نیند میں بھی اللہ کا مخاطب تھا. چلیں سادگی سے ایک روایتی جملہ عرض کرنا چاہوں گا. ایک بات تو واضح ہو گئی نا, نبی سوتا ہوا بھی ہم جیسا نہیں ہوتا. توجہ ہے دوستان عزیز؟ اس کا مطلب نبی سوتا ہوا بھی ہم جیسا نہیں ہوتا. اب اگر بات پہنچے جہاں بیٹھے ساتھ دیں گے لطف آئے گا. حضور نبی سوتا ہوا بھی ہم جیسا نہیں ہوتا. تو آپ کو اور مجھے پتا ہے, خدا کو نہیں پتا. اب اس کا مطلب ہے اگر کبھی خدا کو سوتا نبی بدلنا پڑا نا, اسی سے بدلے گا جو سوتے میں بھی نبی جیسا ہوگا. اللہ اکبر, اللہ. بات پہنچ رہی ہے دوستان عزیز؟ حضور جان کا خوف اور عصمت اس کا آپس میں ربط ہی نہیں ہے. آگے بھی موسیٰ اور خوف کی نسبتیں آئیں گی, مگر انشاءاللہ وہ میں آپ کے سامنے واضح کروں گا کہ آخر اس میں مصلحت پروردگار کیا ہے. دوستان عزیز اب ہوتا کیا ہے؟ اب جناب موسیٰ, میں نے عرض کیا تھا ایک اللہ رب العزت جزویات کو نقل نہیں کرتا. اللہ نے پہلے ہمیں واقعہ کہاں سے شروع کیا؟ فرعون ظلم کر رہا, موسیٰ کی آمد ہے, خطرے کا ماحول ہے, ماں سے کہتے پانی کے حوالے کریں, وعدہ کرتا ہے پلٹاؤں گا, پھر پلٹا دیتا. یہاں پر ایک ایپیسوڈ ختم ہو گئی, ایک قسط تمام ہو گئی. پھر اللہ نے متصل بات کا آغاز کیا, مگر کہاں سے؟ جوانی سے موسیٰ کی. بیچ میں نہیں بتایا کہ لڑکپن کیسے گزرا, روز و شب کیسے گزرے, کیا معاملات چلتے تھے. نہیں, قرآن صرف اصول دیتا ہے. قرآن جناب موسیٰ کی حیات کے لاکھوں واقعات ہوں گے, مگر صرف جو مخصوص اہم وہ کوٹ کرتا. اب اس کے بعد کہاں سے ذکر شروع ہوا؟ جوانی سے ذکر شروع ہوا. انقلاب کی تیاری کر رہے ہیں, کل کی تقریر جن دوستوں کے ذہنوں میں ہو, ماحول بنا رہے ہیں, خطرہ پیدا ہو گیا اور پھر جناب موسیٰ کو وہاں سے نکلنا پڑ گیا. ایسے ہی ہے جی. یہاں پر سمجھیں دوسری قسط تمام ہو گئی یہ معاملے. اب پروردگار نے وہاں سے آغاز کیا. ولما
توجہ تل کا مدینہ، پھر ان کی توجہ ہوئی مدین کی جانب۔ اب یہ جو مدین کا علاقہ ہے یہ بظاہر فرعون کی راج دہانی سے باہر کا علاقہ۔ میں نے عرض کیا تھا فرعون کا پوری دنیا پہ راج نہیں تھا، معصوم کی روایت بھی ہے 4 افراد ہیں جن کا پوری دنیا کے اوپر پورے پلانٹ ارتھ پہ راج رہا۔ فرمایا 2 کافر 2 مومن۔ جو کافر گزرے وہ نمرود اور بخت نصر، جو مومن جناب سلیمان پیغمبر جناب ذوالقرنین، یہ وہ 2 مومن ہیں، یہ 2 کافر ہیں۔ انہوں نے پورے پہ راج کیا۔ نمرود کا راج پورے پلانٹ ارتھ پہ تھا، فرعون کا نہیں تھا۔ تو بظاہر 10 دن جناب موسیٰ چلتے رہے اور پھر جا کر آپ مدین پہنچے۔ انتہائی اگر آپ روایات اٹھا کر دیکھیں حالت شدید خراب ہو چکی تھی، بری حالت ہو چکی تھی۔ وہاں سے نکلے تھے بے یار و مددگار تھے، پتے کھا کر اور جڑیں کھا کر پودوں کی گزارا کیا، صحراؤں میں خوار ہوئے۔ 10 دن بعد بڑی مشکل سے آپ مدین کے علاقے میں پہنچے، اور کہاں پہنچے؟ ولما وردا ماء مدینہ، پروردگار نے فرمایا وہ ایک کنویں پہ پہنچے۔ اب دیکھیے پروردگار ہمیں ایک اور سین دکھا رہا ہے، اور میں نے پہلے عرض کیا اللہ جب بھی کوئی منظر دکھاتا ہے اگر آپ سے اور مجھ سے تعلق نہ ہو تو خدا اس کتاب میں نہ لکھے جو آپ کی اور میری ہدایت کے لیے نازل ہوئی۔ بات پہنچ رہی ہے جی؟ اس کا مطلب ہے ہم سے تعلق ہے۔ وَوَجْدَ إِلَيْهِ أُمَّةٌ مِّنَ النَّاسِ يَسْقُونَ، آپ نے دیکھا کہ ایک گروہ ہے جو وہاں پر اس کنویں سے اپنا پانی بھر رہا ہے۔ وَوَجَدَ مِن دُونِهِم مَّرَّتَيْنِ تَذُودَانِ، اور آپ نے دیکھا کہ 2 خواتین ہیں جو وہیں پر ہی کھڑی ہوئی ہیں مگر پیچھے ہو کر کھڑی ہوئی ہیں۔ قَالَ مَا خَطْبُكُمَا، آپ نے پوچھا بھئی تمہارا کیا پرابلم ہے، کس وجہ سے آپ یہاں پر کھڑی ہوئی ہیں؟ کہنے لگی کہ ہم نے پانی یہاں بھرنے کے لیے آئی ہیں، یہ ہمارا مقصد ہے، مگر لا نسقی حتی یصدر الرعاء، مگر ہم تب تک پانی نہیں بھریں گی جب تک یہ یہاں پر موجود ہیں۔ وَأَبُونَا شَيْخٌ کبیرہ، اور ہمارے جو بابا ہیں نا وہ بہت ضعیف ہو چکے ہیں۔ توجہ فرما رہے ہیں جی؟ منظر آپ کے ذہنوں میں آ گیا؟ منظر کیا ہے کہ وہاں ایک کنواں ہے جہاں آپ پہنچتے ہیں، جہاں بہت سارے مرد اپنے جانوروں کو پانی پلا رہے ہیں، وہیں پر ہی 2 خواتین پیچھے ہو کر کھڑی ہیں، وہ آگے نہیں ہوتی۔ موسیٰ ان سے پوچھتے ہیں کہ آپ کا کیا ماجرا ہے؟ تو وہ فرماتی ہیں کہ ہم پانی بھرنا چاہتی ہیں، مگر کیا ہے کہ جب تک یہ لوگ کھڑے ہیں ہم پانی نہیں بھریں گی۔ وَأَبُونَا شَيْخٌ کبیرہ، اور ہمارے بابا بڑے ضعیف ہو چکے ہیں۔ حضور دیکھیے زندگی، آپ اگر اس زندگی کو امیجن کریں جو موسیٰ کے دور کا لائف سٹائل ہوگا کتنا محدود ہوگا۔ اس دور میں یا آپ کہہ لیں حتیٰ دور رسالت میں پانی بھرنا، کنویں سے پانی بھرنا، یہ بھی اس دور کی ایک جاب ہوتی تھی۔ یہ اس محدود لائف سٹائل کے اندر کتنی جابز ہوتی ہوں گی؟ آج جس طرح لاکھوں جابز ہیں، آئی ٹی کی ہیں، بینکنگ سیکٹر کی ہے، پرائیویٹ سیکٹر کی ہیں، سرکاری ہیں، لاکھوں قسم کی جابز ہیں، مگر وہ محدود ترین زندگی میں جو چند ایک زحمات ہوتی تھیں انسانی زندگی کی، لہٰذا جابز کی نوعیت بھی انتہائی مختصر ہوتی تھی، تو اس کے اندر یہ بھی ایک جاب تھی، پانی بھرنا کنویں سے۔ آپ سے زیادہ اچھا کون سمجھے گا؟ مولا امیر، مولا امیر مکہ میں یہ جاب کرتے رہے۔ مولا امیر المومنین کی یہ عادت تھی، آپ کی سیرت مکہ کے لائف سٹائل میں معصوم کیا کرتے تھے؟ جب آپ کی شادی نہیں ہوئی تھی، ٹین ایج تھے، شادی نہیں ہوئی تھی، مولا امیر کنویں پہ جا کر کھڑے ہو جاتے اور مولا پانی، کیونکہ یہ کم زحمت کا کام نہیں تھا ڈول پانی کا نکالنا، کیونکہ پانی بہت نیچے جا کر ہوتا تھا، تو وہ 7 8 10 لیٹر کا ڈول مسلسل کھینچنا، وہ بھی رسی پہ، خشک رسی کے ساتھ، ایک اچھا خاصا ایک مشقت والا کام ہوتا تھا۔ تو مولا امیر مکی زندگی میں یہ کرتے تھے۔ ایک ڈول، روایت ہے ایک ڈول کھینچنے کا جو اجرت تھی نا وہ 2 کھجوریں، اس دور میں سیٹ ہوگا کہ ایک ڈول کھینچنے کی اجرت 2 کھجوریں۔ مولا فقط 8 ڈول کھینچتے تھے، 16 کھجوریں ملتی تھی، کچھ خود کھا لیتے تھے، کچھ صدقہ کرتے تھے، کچھ جا کے سرکار ختمی مرتبت کے سامنے پیش کر دیتے تھے۔ زیادہ سے زیادہ وقت پیغمبر کے ساتھ گزارتے تھے، پھر جب ختم ہو گیا یا بھوک لگی جاتے تھے ڈول کھینچتے تھے۔ 8 سے زیادہ ڈول مولا علی نہیں کھینچتے تھے۔ حضور بڑی لطیف روایت اگر آپ غور کریں تو کسی نے پوچھا نا یا علی کیا وجہ، اب فقط 8 ڈول ہی کیوں نکالتے، اب مزید کیوں نہیں کرتے؟ دیکھیں علی ابن ابی طالب اور انداز علی ابن ابی طالب، مولا نے فرمایا بات یہ ہے ایک ڈول کھینچنے کے 2 کھجور ملتے ہیں اور میرے ہاتھوں میں فقط 16 کھجور سماتے ہیں،
علی کو اس رزق کی ضرورت ہی نہیں ہے جو علی کے ہاتھوں میں سما نہ سکے. کیا توجہ فرما رہے ہیں جی حضور. اب معاملہ کیا ہوا؟ جناب موسیٰ علیہ السلام نے جب یہ سنا نا کہ معاملہ یہ ہے، اور انہوں نے کہا کہ بات یہ ہے کہ ہم تو آگے نہیں ہوں گے جب تک یہ پانی جناب موسیٰ، میں نے آپ کو عرض کیا موسیٰ صاحب ہیبت نبی تھا، موسیٰ جلالی پیغمبر کہلاتے تھے. موسیٰ آگے بڑھے، 1 منٹ میں انہیں شرم دلائی. تمہیں شرم نہیں آ رہی؟ خواتین کھڑی ہوئی. یعنی سادے لفظوں میں کہوں تو لیڈیز فرسٹ کا قانون سمجھایا. توجہ ہے جی. اب موسیٰ آگے ہوئے، کس کی ضرورت تھی موسیٰ کے آگے کھڑا، فوراً ہی سائڈ پہ ہو گئے. لہٰذا جناب موسیٰ نے خود پانی بھرا، ان کو پانی بھر دیا. اور پھر کیا ہوا؟ ثم تولی الی الظل. جناب موسیٰ آ کے ان کو خواتین کو بھیج دیا، خود چھاؤں میں بیٹھ گئے. اب جو آپ نے بات کی ہے نا حضور، سننے سے تعلق رکھتی ہے. رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر. حضور معصوم کا جملہ سننا، خصوصاً وہ دوست، ویسے میں عرض نہیں کیا کرتا ہوں اور میں وظائف نہیں بتاتا ہوں، مگر یہاں میرا دل ہے کہ میں عرض کروں. یہ 24ویں آیت ہے سورہ قصص کی. دیکھیں اللہ سے بات کیا کی. پاس کچھ نہیں ہے، پوری توجہ، کچھ پاس نہیں ہے. نہ کھانے کو کچھ ہے، نہ گھر ہے، نہ ہی کچھ کوئی اپنا ہے، بیگانے، بھوک کا غلبہ ہے. عالم یہ ہے کہ پاس ہے کچھ نہیں، جانے کو گھر کوئی نہیں. پروردگار کو مخاطب کر کے کہتے گئے رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر. یا اللہ مجھے پتہ ہے تو نے مجھے کچھ دینا ضرور ہے. تو نے مجھے، رب ہے، رازق ہے، بھوکا تھوڑی مارے گا. پتہ ہے مجھے کہ تو نے دینا ضرور ہے. یا اللہ جو بھی تو نے نازل کرنا نا، میں یہ نہیں کہہ رہا مجھے فلاں دے، مجھے یہ چیز دے، مجھے وہ چیز دے. دوستو آزمائش میں توکل دیکھو موسیٰ کا، کہ یا اللہ بس میں اتنا بتانا چاہ رہا ہوں جو بھی تو نے دینا ہے نا، مجھے اس وقت اس کی بڑی ضرورت ہے. اللہ اکبر. میں لطیف ذہنوں کے لیے بات عرض کر رہا ہوں. کیسے گیند خدا کے کورٹ میں ڈال دی کہ یا اللہ تو ہی رازق ہے، تو رب ہے، تو نے ہی ربوبیت کرنی. تو نے یعنی پہلے حصے میں اعتماد کیسا بتایا. مجھے پتہ تو نے کچھ نہ کچھ تو لکھ رکھا ہوگا، آخر رازق ہے، کچھ تو نے دینا ہے. میں تو بس اتنا بتا رہا ہوں اس وقت بڑی ضرورت ہے. توجہ ہے جی. کمال یہ دیکھیے حضور، یہ ذرا آزمائش میں توکل دیکھیں موسیٰ کا. ابھی دعا کامل ہوئی، انہی دونوں میں سے ایک خاتون پلٹ کر واپس آئی. اب میرے پاس وقت مختصر ہے، میں جلدی عرض کروں گا. بہت سارے چکے منظر مجھے بہرحال سکپ کرنے ہیں، آگے مقصد تک بھی پہنچنا ہے. حضور اس نے آ کر کہا کہ آپ کو میرے بابا بلا رہے ہیں. کیوں ہوا یہ؟ بہت جلدی واپس چلی گئیں. روزانہ اتنی دیر کھڑی ہوتی تھی، جب تک وہ سارے مرد پانی پلاتے تھے تاخیر ہو جاتی تھی. آج جلدی گھر چلی گئیں تو مفسرین نے لکھا چونکہ بہت جلدی چلی گئیں تو باپ پر حیران ہوا، آج بہت جلدی کیسے آ گئیں. پتہ چلا ایک مرد مومن ملا ہے، اس نے اس انداز میں نصرت کی ہے اور پانی بھر دیا. کہا جاؤ جا کر لے کر آؤ. حضور وہ بیٹی تھی حضرت شعیب پیغمبر کی. توجہ ہے جی، وہ حضرت شعیب پیغمبر تھے. اچھا یہاں ایک منظر بڑا لطیف ہے جسے بائبل وغیرہ میں انتہائی غلط انداز میں پیش کیا گیا ہے. جب جناب موسیٰ اس خاتون کے پیچھے چلے نا، وہ خاتون کے پیچھے چل رہے تھے، ایسے میں ہوا چلی تو خاتون کا لباس بے ترتیب ہو گیا. جناب موسیٰ نے فرمایا خاتون آپ رک جائیے، آپ پیچھے آئیں، میں آگے چلتا ہوں. آپ کنکر اٹھا لیں، جہاں مڑنا ہوگا نا آپ کنکر پھینک دیجئے گا، میں مڑ جاؤں گا. توجہ فرما رہے ہیں جی. یہ کردار ذہن میں رہے موسیٰ کا. جب گئے نا شعیب کے سامنے، آگے گئے تو اللہ کا نبی شعیب، عصمت سے عصمت گلے مل گئی. توجہ فرما رہے ہیں جی. اللہ کا کمال دیکھیں. موسیٰ دریا کی لہروں سے نکلا، فرعون کے پاس پہنچا تو ماں کی گود میں پہنچا. یہاں نکلے تنے تنہا تھے، پھر جا کر عصمت نے گلے لگا لیا موسیٰ کو. حضور اب آپس میں بات چیت ہوئی، نے پوچھا کہاں سے آئے ہو؟ بتایا میں وہ فرعون کے سامنے تھا، اس بدبخت نے اتنا ظلم مچا رکھا ہے. جناب شعیب نے بتایا مطمئن رہو، یہ اس کی راج دہانی میں نہیں آتا، یہ اس سے باہر کا علاقہ ہے، اس کے راج سے، اور اب آپ میرے پاس سیف ہیں. فوراً ہی قالت احدہما، انہی میں سے ایک خاتون بول رہا، وہ جو ساتھ لے کر آئی تھی نا، اس نے باپ کو کہا یا ابا تستاجر ہو، بابا انہیں ملازم رکھ لیں. یا بتا تستاجرو ان خیر من استاجرتا لقوی امین. بابا
آپ انہیں اپنے پاس ملازم رکھ لیں، یہ بہترین ملازم ثابت ہوں گے۔ کیوں؟ لقوی امین، یہ صاحب قوت بھی ہے، امانت دار بھی ہے۔ حضور ذرا قرآن پہ غور کیجئے گا، لطف آئے گا جی۔ یہ دو نسبتیں کیوں دیں؟ قوت دیکھی کہ کیسے تنہا نے ساروں کو ہٹا دیا اور ان کے لیے پانی کا بندوبست کیا۔ امین کیوں کہا؟ دیکھا ان کی نگاہوں میں حیا ہے۔ توجہ ہے دوستان عزیز؟ حضور جیسے ہی جناب شعیب نے یہ سنانا، جیسے ہی بیٹی کا یہ جملہ سنا، اگلے ہی لمحے آپ نے جناب موسیٰ کو نکاح آفر کر دیا اپنی بیٹی۔ کہا میں چاہتا ہوں آپ میری بیٹی سے نکاح کر لیں، 8 سال 10 سال 8 سال رہیں میرے پاس، چاہے تو بڑھا کے 10 سال کر لیجیے گا، میرے پاس رہیں مطمئن ہو کر، اور پھر جہاں چاہنا چاہیں چلے جائیں۔ کمال دیکھو دوستو، تھوڑی دیر پہلے موسیٰ ایک درخت کے سائے میں اس عالم میں بیٹھا ہے، نہ جیب میں کچھ ہے، نہ کوئی چھت ہے، نہ کوئی رشتہ ہے۔ تھوڑی دیر بعد کردار کی طاقت دیکھیے، لائف کیسی سیٹ کی خدا نے، لائف بھی ہے وائف بھی ہے۔ توجہ ہے جی؟ گھر بھی مل گیا، زوجہ بھی مل گئی، سب کچھ مل گیا۔ کردار کی طاقت دیکھی آپ نے؟ اس کا مطلب ہے آزمائش میں مومن اگر حرام کی طرف نہ جائے اور خدا کے علی کل شیء قدیر ہونے پر یقین رکھے، اللہ زیادہ عرصہ نہیں لگاتا مومن کو سیٹ کر دینے میں۔ بات پہنچ رہی ہے دوستان عزیز کے نہیں؟ کمال یہ دیکھیں کتنا وقت لیا پروردگار نے، مختصر وقت میں اللہ نے جناب موسیٰ کو پکڑ کے سیٹل کر دیا۔ اب دیکھیے کیا ہوگی یہ خاتون، اس خاتون کی عظمت پہچانے جو 2 نبیوں کے درمیان وسیلہ بن رہی ہے۔ بات پہنچ رہی ہے جی؟ کچھ دیکھیں قرآن نا بڑے حسین انداز میں جذبات اور کیفیات کو بھی کوٹ کرتا، یہ بھی سمجھنے سے تعلق رکھتا ہے۔ قرآن درس بڑے اعلیٰ دیتا ہے اگر کوئی لینے والا ہو تو، مگر اگر کسی کو اپنی مرضی کا لائف سٹائل رکھنا ہے تو اس کی مرضی ہے، مگر قرآن اصول دیتا ہے اگر کسی کو اطاعت خدا کرنی۔ وہ دونوں خواتین کہہ رہی ہیں ہم آگے ہی نہیں بڑھیں گی جب تک یہ سامنے کھڑے ہیں، جبکہ ساتھ میں کہہ رہی ہیں وَأَبُونَا شَيْخٌ کبیرہ، ہمارا بابا ضعیف ہو گیا۔ موسیٰ نے کب پوچھا تھا تمہارا بابا کس حال میں؟ موسیٰ نے تو یہ پوچھا تھا آپ یہاں کیا کر رہی ہیں؟ وہ خود نبی زادیاں بتا رہی ہیں ہم پانی بھرنے آئی ہیں، یہ لوگ کھڑے ہیں اس لیے آگے نہیں بڑھیں گی، مگر ساتھ میں فرما رہی ہیں بابا ضعیف ہو گیا۔ یعنی کہنا کیا چاہ رہی ہیں کہ خوش دلی سے یہ کام نہیں کر رہی۔ اللہ کرے یہ بات پہنچ سکے بالی دفعے کر افراد کے لیے بات عرض کروں اگر قرآن سے پیغام لینا چاہیں تو، یعنی مجبوری ساتھ ہی بتا دی، چونکہ بابا ضعیف ہو گیا اس لیے ہم گھر سے نکلی ہیں، مگر ان میں مخلوط نہیں ہوں گی۔ حضور اگر نبی کا گھرانہ بھی درس نہیں دے گا تو کون دے گا؟ اور نبی کے گھرانے سے بھی درس نہیں لیں گے تو کس سے درس لیں گے؟ پتہ چلا خاتون کا گھر سے باہر نکلنا جاب کے لیے حرام نہیں ہے، اگر مجبوری ہو تو خاتون نکل ضرور سکتی ہے مگر نہ محرموں میں مخلوط نہیں ہو سکتی۔ ناراض تو نہیں ہو رہے ہیں دوستان عزیز؟ بات پہنچ رہی ہے حضور؟ اس کا مطلب ہے خاتون اگر مجبوری بن جاتی ہے نکل سکتے ہیں مگر مردوں میں مخلوط ہونا حرام۔ اور کمال یہ دیکھیں اس نے کردار موسیٰ دیکھا، فوراً ہی بابا کو کہا بابا انہیں ملازم رکھ لیں، بڑے اچھے ملازم ثابت ہوں، لقوی امین۔ موسیٰ شعیب نے چٹیا سے نہیں پکڑا کہ آپ کو کہا ہی کس نے ہے اتنا غور فرمائیں، توجہ فرما رہے ہیں جی؟ فطرت انسانی ہے کردار پہ جھکنا۔ فوراً ہی کیا کیا؟ فوراً یہ بات سنتے ساتھ بیٹی کے نکاح کی بات کر دی۔ یاد رکھیں ماں باپ کا یہ فریضہ نہیں ہے کہ اولاد کے حق میں فرعون بن جائے، توجہ ہے جی؟ ماں باپ کا فریضہ ہے کہ فطری جذبات کو دینی انداز میں اس کی تسکین کروا دی جائے۔ اللہ کرے میری بات پہنچ سکے حضور، میں پردے میں رہ کے اسی انداز میں گفتگو کر سکتا تھا، اس بات کو مد نظر رکھیے گا۔ حضور کمال یہ دیکھیے کیا ہوگی یہ خاتون، 2 معصوموں میں وسیلہ بن گئی ہے جڑنے کا، باعظمت ہوگی نا،
لیجیے میں ذرا مزاج بدل رہا ہوں تقریر کا، میرا ساتھ دیجیے گا اگر بات پہنچے تو۔ حضور کمال یہ دیکھیں کتنی اعلیٰ ہوگی یہ خاتون۔ اگر کوئی فقط اس حد تک اس خاتون کی زندگی کا مطالعہ کرتا نا تو کہتا کیا عظیم ام المومنین گزری ہیں۔ توجہ ہے جی، کیا ہی عظیم ام المومنین تھی۔ دیکھیں نبی کے مشن کو کتنے اعلیٰ انداز میں تکمیل دیا۔ مگر ٹھہر جائیے، رک جائیے، اتنی جلدی میں فیصلہ نہیں کرتے تاریخی شخصیات کے متعلق، انہیں اچھے سے پڑھتے ہیں۔ حضور آیت تطہیر، غالباً میں نے آپ ہی کے سامنے عرض کیا تھا کہ یہ سورہ احزاب کی آیت کا جزو ہے، 33ویں آیت کا۔ وہ کہاں سے آیت آغاز ہو رہی ہے؟ اللہ پیچھے ازواج پیغمبر سے بات کر رہا تھا 32ویں آیت میں، یا نساء النبی لستن کاحد من النساء ان اتقیتن فلا تخزین بالقول فیطمع الذی فی قلبہ مرض وقلن قولا معروفا۔ اے نبی کی بیویو، تم عام عورتوں سی نہیں ہو، اگر تقوی اختیار کرو تو، اور جب بھی بات کرو بڑے اچھے سے کرو، یہ نہ ہو جس کے دل میں مرض ہے وہ جڑ پکڑ لے۔ میں قرآن پیش کر رہا ہوں، وَقُلْنَا قَوْلًا مَعْرُوفًا، جب بھی بات کرو بڑے اچھے سے کرو۔ اور اس آیت کا آغاز کیسے کیا؟ وَقَرْنَا فِي بَيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَا تَبَرُّجُ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى وَأَقِمْنَا الصَّلَاةَ وَآتِينَا الزَّكَاةَ وَأَطِيعْنَا اللَّهَ وَرَسُولَهُ إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنكُمُ الرِّجْسَ۔ بات پہنچ رہی دوستان عزیز؟ آیت کا آغاز کہاں سے کیا؟ اور بیٹھی رہو اپنے گھروں میں، مت ایسے اٹھنا جیسے زمانہ جاہلیت اولا میں اٹھی تھی۔ بات پہنچ رہی ہے جی؟ اگر بات پہنچے تو پروردگار ازواج پیغمبر سے کہہ رہے خبردار گھروں میں قرار پکڑیے، گھروں میں بیٹھے رہیے، مت ایسے اٹھیے گا جیسے زمانہ جاہلیت اولا میں اٹھی تھی۔ توجہ فرما رہے ہیں جی؟ اب جائیے جا کے عالم اسلام کی تفاسیر پڑھی، اتنی عامیانہ تفسیر ہے خدا کی قسم۔ وہ کہتے ہیں اللہ منع کر رہا ہے ازواج پیغمبر کو، آپ لوگ مت ایسے سج دھج کے گھروں سے نکلیے گا جیسے زمانہ جاہلیت کی عورتیں نکلتی تھی۔ خدا معاف کرے، ازواج پیغمبر کی توہین ہے اس طرح کی تفسیر کرنا۔ ہم نہیں سمجھتے کہ کوئی بھی زوجہ پیغمبر ایسی تھیں جو معاذ اللہ زمانہ جاہلیت کی عورتوں کی طرح سج کے گھر سے باہر نکلتی ہیں۔ یہ تفسیر ہی عامیانہ ہے، اسی لیے حضور قرآن لینا چاہیے ناطق قرآن کے در سے۔ توجہ ہے جی؟ آپ کے اور میرے 5ویں امام نے فرمایا یہ اللہ کا لفظ اولا استعمال کرنا، مت ایسے اٹھنا جیسے پہلی جہالت میں اٹھی تھی۔ یہ لفظ پہلی کہنا اس بات کی دلیل ہے دوسری جہالت آنے والی تھی۔ جنہیں بات پہنچے وہ میرا ساتھ دیں تو بڑی آسانی ہو جائے گی۔ توجہ فرما رہے ہیں بھئی، جب لفظ پہلی آئے تو دوسری کا احتمال تو خود ہی آ جاتا ہے نا۔ اب میرے پاس وقت بڑا مختصر ہے، اب تو میں سمجھا بھی نہیں سکتا، چلیں میں مثال دیتا ہوں، آپ کے فرشتوں کو بھی سمجھ آئے گی۔ آج گھر جا کے نا اپنی زوجہ سے کہیے گا آپ میری پہلی زوجہ ہیں۔ توجہ ہے جی؟ پھر جو میں اگلے 10 منٹ لیتا نا آپ کو بڑے آسانی سے 3 گھنٹے سمجھایا جائے گا۔ توجہ ہے جی؟ حضور جب اولا آئے نا تو اس کا مطلب ہے دوسرا احتمال ہے۔ بات پہنچ رہی ہے؟ اللہ نے ازواج پیغمبر سے فرمایا گھروں میں بیٹھی رہو، مت ایسے اٹھنا جیسے زمانہ جاہلیت اولا میں اٹھی تھی۔ پچھلی آیت میں اللہ کہہ چکا ہے لستن کاحد من، تم عام عورتوں سی نہیں ہو۔ تو جو عام عورتوں سی ہیں ہی نہیں انہیں پیچھے کسی عام عورت کی نسبت سے نہیں ملایا جائے گا۔ اگر ازواج پیغمبر کو مثال دی جائے گی تو کسی زوجہ پیغمبر سے ہی دی جائے گی۔ پتہ نہیں میری بات پہنچ بھی رہی ہے کہ نہیں؟ میں زحمت تمام کرتا ہوں۔ مولا سے سوال ہوا، رسول خدا سے، اور سوالی نے پوچھا سرکار یہ اللہ کیا فرما رہا ہے؟ اے ازواج پیغمبر گھروں میں بیٹھی رہو، مت ایسے اٹھنا جیسے زمانہ جاہلیت اولا میں اٹھی تھی۔ یہ اللہ کس کی بات کر رہا ہے؟ فرمایا سنو اللہ کس کی بات کر رہا ہے؟ میرے بھائی موسیٰ کے بعد ان کا وارث بنا، ہارون زندگی میں فوت ہو گئے تھے، موسیٰ کا وارث بنا یوشع بن نون۔ جب وہ یوشع بن نون وارث بنانا تو زوجہ موسیٰ صفورہ بنت شعیب
یہ کہہ کے سامنے مقابلے پہ لشکر لے کر آ گئی کہ میں اسے وارث نہیں مانتی۔ انہوں نے کی جنگ، یوشا نے اسے دی شکست اور ذلیل نہیں کیا، بڑے احترام سے اسے اس کے گھر میں چھوڑ آیا۔ میرے بعد میری ایک زوجہ کھڑی ہوگی، میرے وارث کے خلاف جنگ کرے گی، میرا وارث علی اسے شکست دے گا، شرمندہ نہیں کرے گا، احترام سے گھر چھوڑ آئے گا۔ اللہ ازواج سے کہہ رہا خبردار علی کے مقابلے پہ نہ آنا۔ اللہ بات پہنچ رہی ہے دوستان عزیز۔ حضور تاریخ بہت کچھ سمجھانے کے لیے ہے، یہی وجہ تاریخ کے جس کردار کو بھی آپ اپنی محبت اور توجہات کا مرکز بنائیں، فقط حیات نبی تک نہ بنائیں، آخری سانس تک بنائیں، آخری سانس تک مطالعہ کریں۔ ہو سکتا ہے کہ نبی کی زندگی میں کوئی کردار کرامت ہی کیوں نہ ہو اور بعد میں امت کے لیے امتحان بن جائے۔ توجہ فرما رہے ہیں جی، یہی زوجہ رسول کہ جو دو نبیوں کو آپس میں ملا رہی ہے، وہی اس امت کا بہت بڑا امتحان بھی بن رہا۔ دوستو آج کی مجلس کا درس کیا ہوا؟ اللہ پہ توکل، اگر بات پہنچ سکے تو اللہ کے اوپر توکل۔ دیکھیے تنہا موسیٰ، اللہ نے چند لمحے لیے لائف کو سیٹ کرنے کے لیے، یاد رکھ اللہ کل شین قدیر پر اعتماد رکھ۔ اگر زندگی میں آزمائش آ جائے، مشکل آ جائے، فوراً حرام پہ جمپ نہیں کرنا ہے۔ اس بات کو مد نظر رکھیں، خدا بہت بڑا ہے، اس کے خزانے میں کسی بات کی کمی نہیں ہے۔ موسیٰ نے ایک کردار کا اظہار کیا، اللہ نے لائف سیٹ کر دی۔ مشکل میں آپ کردار کا اظہار کریں، پھر اللہ کل شین قدیر کے انعام کے لطائف دیکھیں۔ درود پڑھیے گا محمد و آل محمد۔ دوستان عزیز، شب 7 محرم، جانتے ہیں نا آج کس مظلوم کا مصائب ہے؟ دوستو دنیا کی کوئی تہذیب بچوں پہ ظلم روا نہیں رکھتے، بچوں پہ ظلم۔ ابھی آپ نے دیکھا بدبخت اسرائیل نے 70-80 ہزار لوگ بے گناہ مار دی، مگر ہر جگہ آپ کو تنقید ملے گی یہ بچوں کے قاتل ہیں۔ بچے، دنیا کی ہر تہذیب بچوں کا خیال رکھتی، بچوں کے اوپر ظلم کوئی روا نہیں۔ یہ جو دو کردار ہیں نا حسین ابن علی کے لشکر کے، ایک اصغر ایک سکینہ، انہوں نے رہتی دنیا تک انسانیت کو بتا دیا ہے۔ حسین کے دشمنوں کا اسلام چھوڑو انسانیت سے بھی تعلق نہیں۔ شدت پیاس سے اصغر نے تڑپ کر دیکھا، ماں نے خیمے کی تنابوں سے لپٹ کر دیکھا، اتنی مایوس ہوئی ساقی کوثر کی بہو، خشک مشکیزے کو 100 بار الٹ کر دیکھا۔ دوستو پیاس اور علی اصغر، میں کیا عرض کروں، ہم پنجاب کے رہنے والے ہیں نا، میں نے بچپن سے دیکھا ہے جو ہمارے پنجابی ذاکرین ہیں نا، مجھے ان کے وہ دو لفظ، مجھے ایسا لگتا ہے وہ کامل مصائب ہے۔ وہ جب بھی اصغر یا سکینہ کا مصائب پڑھنے لگتے تھے نا، وہ شروع میں 2 لفظ کہتے تھے، اسی میں سارا مصائب۔ جب ان کا مصائب شروع کرنا ہے 2 لفظ کہنے، اولاد والو، صاحبان اولاد جانتے ہیں اولاد کا غم کہتے کسے ہیں۔ ماں باپ نا جس بستر پہ بچہ لیٹا ہونا سوئی برداشت نہیں کرتے۔ آؤ رونے کا پرسہ پیش کریں اس ماں کو جس نے کربلا سے لے کر کوفہ سے لے کر شام تک 9 کے نیزہ پہ اصغر کے سر کو دیکھا۔ آپ ان ماؤں کی اذیت کو سمجھ سکتے ہیں دوستو جب عباس بھی نہ رہے، ایک مرتبہ مظلوم کربلا میدان میں تنہا کھڑے ہیں، دائیں بائیں دیکھا کوئی نظر نہیں آیا، مظلوم نے اپنا نوحہ اکیلے ہی پڑھنا شروع کر دیا، حل من ناصر ینصرنا، حل من مغیث یغیث، ہے کوئی جو اس غریب کی مدد کرے گا، ہے کوئی جو اس پردیسی کے کام آئے گا۔ اتنا سننا تھا، راوی کہتے 2 ریاکشن ہوئے۔
پیچھے 2 خیموں میں سے ایک مرتبہ چیخو پکار کی آواز آئی. مظلوم نے پلٹ کے دیکھا بیمار سید سجاد ہاتھ میں ایک ٹوٹا ہوا نیزہ لے کر کانپتے ہوئے باہر نکل رہے ہیں اپنے خیمے سے، اور تڑپ کے کہہ رہے ہیں ہائے میرا چچا عباس کہاں چلا گیا کہ میرے بابا کو غربت کے استغاثے دینے پڑے، میرا بھیا اکبر کہاں ہے کہ میرا بابا استغاثے دے رہے غربت کے. جیسے ہی مظلوم کربلا نے پلٹ کے دیکھا، کہا زینب فوراً سجاد کو خیمے میں لے جاؤ، اگر حجت خدا شہید ہو گیا تو زمین و آسمان بحر و بر فنا ہو جائیں گے، لے جاؤ. جناب زینب پیچھے لے گئے. اب مولا متوجہ ہوئے اس خیمے کی جانب جس میں سے چیخ و پکار کی آوازیں آ رہی تھی. راوی نے عجیب جملہ لکھا ہے، اس نے کہا حسین کو لگا کوئی اور بچہ پیاس سے دم توڑ گیا ہے، کیونکہ ہو یہی رہا تھا، ہر تھوڑی دیر بعد کوئی پیاسا بچہ دنیا چھوڑ دیتا تھا. امام آئے خیمے کے باہر، پوچھا کیا ہوا ہے؟ پتا چلا مظلوم کربلا جیسے ہی آپ نے اپنی غربت کی صدا بلند کی ہے، 6 ماہ کے اصغر نے خود کو جھولے سے زمین پہ گرا لیا. دوستو 2 سے 3 شبیں رہ گئی ہیں عاشورہ میں، کوشش کر لو یہی شبیں ہیں آل محمد کو رونے کی. اللہ جانے اگلا سال کسے نصیب ہے کسے نصیب نہیں. دوستان عزیز ایک مرتبہ امام اندر آئے، امام نے دیکھا اصغر آخری سانسوں پہ تھا. میں کہتا ہوں ظالم تو نہ بھی تیر مارتا، اصغر نے تھوڑی دیر میں پیاس سے ہی دم توڑ دینا تھا، نہ رباب کا کلیجہ زخمی کرتا. ایک مرتبہ امام نے فرمایا رباب اسے مجھے دیجئے، میں جاتا ہوں ان اشقیاء کے سامنے، میں ان سے کہتا ہوں ظالموں دشمنی ہوگی تو تمہیں فرزند زہرا سے ہوگی. اس 6 ماہ کے بچے کا قصور کیا ہے؟ ایک گھونٹ پانی دو، اس کی زندگی بچ جائے گی. صاحب نعیم الابرار لکھتے ہیں دینے سے پہلے ماں نے کہا ٹھہر جائیے، ہر شہید سج کے میدان میں گیا ہے، میرا تو کوئی جوان نہیں ہے، میرے پاس تو فقط یہی بچہ ہے، میں سجا کے بھیجوں گی. کہا ماں پیچھے گئی، جا کے ایک سفید پارچہ لے کر آئی اور ایسے اصغر کو اس سفید کپڑے میں لپیٹا جیسے ننھے بچوں کا لاشا کپڑے میں لپیٹا جاتا. اور مظلوم کربلا کو دینے سے پہلے اصغر کو کچھ نصیحتیں کی. کہا میرا لال اصغر جب جانا نہ دادی زہرا کی گود میں حوض کوثر پہ، خدا را ماں کا شکوہ نہ کرنا، اگر میرے لال میرے پاس ایک گھونٹ پانی ہوتا میں تجھے پلا کر بھیجتی. ان صداؤں کو بلند ہونا چاہیے. یہ علی اصغر کا مصائب ہے، یہ باب الحوائج علی اصغر کا مصائب ہے. کہا میری دوسری وصیت یاد رہا، جب دادی زہرا کی گود میں جانا میرے لال پانی نہ پینا. تمام شہدائے کربلا حسین کی آمد کا انتظار کر رہے ہوں گے، بابا آئے گا بابا کے ہاتھ سے پانی پینا. اور تیسری نصیحت بڑی عجیب کی، کہا اصغر دیکھ جب تک کوئی شہید زندہ رہا ہے اس نے اپنی زندگی میں مظلوم کو زخم نہیں آنے دیا ہے، میرے لال تیری زندگی میں مظلوم زخمی نہ ہو جائے. یہ کہہ کے صاحب نعیم الابرار کہتا ہے رباب نے بڑا عجیب کام کیا. کیا ایک مرتبہ اصغر پکڑایا حسین کو، سکینہ کا ہاتھ تھمایا زینب کو، رخ کیا مدینے کی جانب. کہا آقا زادی آپ کے دروازے سے 2 ہی نعمتیں ملی تھی، اصغر حسین پہ قربان، سکینہ زینب پہ قربان. اجرکم علی الزہرا. یہی حق ہے آل محمد کو پرسا دینے کا، یہی شب ہے آل محمد کی غربت پہ رونے کی. ایک مرتبہ امام ننھے سے اصغر کو ہاتھوں پہ اٹھا کے امام ظالموں کے سامنے آ گیا. ظالموں اگر تمہیں دشمنی ہوگی زہرا کے لال سے، نہیں دوستو آپ نے محسوس نہیں کیا، یہ اتنا تلخ منظر تھا. خدا کی قسم دعا مانگو کبھی کوئی شریف اتنا بے بس نہ ہو جائے کہ کمینوں سے سوال کرنا پڑے. وہ حسین جس نے جوان بیٹے کے سینے سے برچھی کھینچی، یہ نہیں کہا شیعو کاش تم کربلا میں ہوتے، تم دیکھتے میں اکبر کے سینے سے برچھی نکال رہا تھا. یہ نہیں کہا کاش تم ہوتے، تم دیکھتے میں نے قاسم کی لاش کیسے سمیٹی. یہ منظر
حسین کے لیے اتنا مشکل تھا کہ کاش میرے شیعو لیتکم فی یوم عاشوراء، کاش تم عاشوراء پہ ہوتے، تم دیکھتے کیف استسقی لطفل، میں کیسے اپنے بچے کے لیے پانی میں اجرکم الزہرا، کاش شیعو تم کربلا میں ہوتے۔ یہ منظر حسین کے لیے کتنا مشکل تھا۔ جیسے ہی امام نے استغاثہ کیا نا، کسی لعین کی صدا بلند ہوئی، اس نے کہا پانی خود پینا ہے، یہ بہانہ بچے کا بنا رہا، یہ سننا تھا۔ ایک مرتبہ حجت خدا کو جلال آ گیا، کہا اصغر اب ابلاغ حق کا وقت ہے، تیرے باپ کی عصمت پہ شک ہو گیا ہے۔ وہ منظر بنا، کاش کربلا میں قیامت آ جاتی۔ ہوا کیا؟ ننھی سی زبان ہونٹوں سے باہر آ گئی۔ اتنا دردناک منظر تھا، اشکیہ چہروں پہ ابا ڈال کے رونے لگے۔ جیسے ہی ملون پسر سعد نے دیکھا میرا لشکر رنگ بدل رہا ہے، اسے ڈر ہوا کہیں بغاوت نہ ہو جائے، اس لعین نے صدائے ظلم دی، کہا حرملا اقطع کلام الحسین، حرملا حسین کے کلام کو قطع کر دے۔ اتنا کہنا تھا، لعین نے وہ تیر اٹھایا جو اصغر کے وجود سے بھاری تھا۔ مولا صادق فرماتے ہیں ہمارے غم میں جو ہائے کہے وہ ہائے بھی تسبیح پروردگار۔ یہ صدائے ہائے بلند ہونی چاہیے۔ یہ علی اصغر کا مصائب ہے دوستو، اللہ جانے اگلا سال کسے نصیب ہے کسے نے۔ آپ جانتے ہیں یہ منظر، اس لعین نے وہ تیر استعمال کیا جو جانوروں پر استعمال کیا جاتا تھا۔ آپ کو پتہ ہے مختار نے نا ہر ظالم کو فنار کیا۔ مختار نے سب سے زیادہ کوشش کی حرملا کو پکڑنے کے لیے، سب سے بڑا انعام رکھا حرملا کے سر پہ۔ یہ تیر فقط اصغر کو نہیں لگا تھا، یہ ہر اس کے دل پہ چلا تھا جو اصغر سے پیار کرتا۔ جناب مختار نے جب حرملا گرفتار ہوا نا، لا کے اس لعین کو اپنے سامنے بٹھایا۔ آپ تخت پہ بیٹھے تھے، آپ نے پوچھا حرملا یہ تو بتا تو نے جب تیر مارا اصغر کی حالت کیا تھی؟ رونے والوں اب میں اس سے بڑھ کر اور کیا عرض کروں، کہا بتا تو صحیح جب تو نے تیر مارا اصغر کی حالت کیا تھی؟ اس نے ایک لفظ بولا، دوستو مختار بڑا جوان تھا، وہ لفظ سننا تھا۔ مختار تخت چھوڑ کے مٹی پہ بیٹھ کے ماتم کرنے لگا۔ اس نے کہا نہ پوچھ مختار، جب میں نے تیر مارا اصغر حالت تلذذ میں تھا۔ علماء سے پوچھئے حالت تلذذ کیا ہوتی ہے؟ علماء نے جو جواب دیا مر جانے کے لیے کافی ہے۔ کہا حالت تلذذ مچھلی کے مرنے سے پہلے آخری حالت کا نام۔ اجرکم الزہرا، یہی حق ہے آل محمد کی غربت پہ رونے کا۔ کہا جب مچھلی کو پانی سے نکالو تو مچھلی تڑپتی ہے، جب تک اس کے جسم میں جان ہوتی ہے وہ تڑپتی۔ یہ پہلی حالت ہے۔ دوسری حالت جب اتنا دمنا نہ رہے، مچھلی جہاں ہو وہاں آہستہ آہستہ کروٹیں بدلتی ہے، یہ دوسری حالت۔ کہا جب اتنی حالت بھی نہ رہے تو اپنا ننھا سا منہ کھول دیتی ہے، جس کا مطلب ہوتا ہے میں اب بھی بڑی پیاسی ہوں۔ کہا اصغر پہ آخری حالت تھی، اصغر نے ہونٹوں کو کھول کے بتایا میں بڑا پیاسا۔ اجرکم اللہ زہرہ۔ بس آخری جملے زحمت تمام۔ جناب مختار نے پوچھا ظالم تو نے تیر کون سا مارا؟ ظالم بتا تو نے تیر کون سا مارا؟ مختار نے پوچھا حرملا نے کہا۔ حرملا نے کہا مختار تو نے مجھے مارنا تو مار دے، مجھ سے سوال نہ کر۔ مختار نے کہا نہیں مجھے جواب دے، تو نے تیر کون سا مارا؟ حرملا لعین نے وہ کہا قیامت تک ماتم کے لیے کافی ہے۔ اس نے کہا جو تیر میں نے اصغر کو مارا ایسے فقط 3 تیر میرے پاس تھے۔ اس نے کہا کہاں کہاں استعمال کیا؟ کہا پہلا میں نے مارا اصغر کو ایک کان سے دوسرے کان تک اصغر ذبح ہو گیا۔ کہا دوسرا، کہا جب غریب کربلا زین سے زمین پہ آئے، حسین نے عبا اٹھائی تاکہ آنکھوں سے لہو صاف کرے، میں نے دوسرا تیر
حسین کے دل پہ مارا. کا تیسرا کا مختار نہ پوچھ. جب ہم نے اصغر کی لاش کو زمین سے نکالا تیسرے تیر سے میں نے اصغر کی گردن کو جدا ماتم یا